تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 6 ہے، آیت نمبر 27 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور ان پر آدم کے 2 بیٹوں کی خبر کی تلاوت حق کے ساتھ کیجیے۔ جب ان دونوں نے کچھ قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ اب جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا میں تجھے، یعنی دوسرے کو جس کی قبول ہو گئی تھی، اس نے اس سے کہا کہ میں تجھے ضرور ہی قتل کر دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی اس نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں ہی سے قبول کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا نام حابیل اور قابیل مشہور ہے۔ یہ بتا دوں یہ نام قرآن یا حدیث میں نہیں آئے، اسرائیلی روایات سے بعض آثار ملتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان کا قصہ کیا ہے۔ انہوں نے ایک قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ اس کے پس منظر میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے، بڑا ہی مشہور ہے، لیکن پہلے بتا دوں اس قصے کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ یہ قصہ شاید آپ نے پہلے سنا ہوگا کہ جب آغاز میں حضرت آدم اور حضرت حوا ان کی اولاد ہوئی، بیٹے اور بیٹیاں، تو ان کے ملاپ سے ایک وقت میں لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، دوسرے حمل سے پھر لڑکا لڑکی ہوتے تھے، ایک حمل کے بہن بھائی کا نکاح دوسرے حمل کے بہن بھائی سے کر دیا جاتا تھا۔ یہ بڑا معروف آپ نے قصہ سنا ہوگا کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی۔ اس وقت کے اصول کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابیل یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی ہی بہن جو کہ خوبصورت ہے اس کے ساتھ نکاح کرے، لہذا اس کو سمجھایا، وہ سمجھا نہیں۔ بالآخر آدم علیہ السلام نے دونوں کو بارگاہ الہی میں قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی قابیل کی بہن کا نکاح اس سے کر دیا جائے گا۔ نتیجے میں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی آسمان سے آگ آئی اور اسے کھا گئی۔ یہ اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی۔ پہلے وقت میں بتایا جاتا ہے کہ اس طرح آگ آتی اور کھا جاتی، لیکن میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے یہ بڑی معروف بات ہے اور معروف قصہ پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس قصے کا ذکر کیوں کیا ہے؟ سرکشی، حسد اور ظلم کا انجام کتنا خوفناک ہو سکتا ہے اس کی عکاسی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 حقیقی بیٹے ان کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ قرآن میں ان کے نام نہیں آئے کیونکہ ان کے ناموں سے ہدایت کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس یہ معلوم ہوتا ہے ان میں سے ایک نے دوسرے پر کس طرح زیادتی کی، حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا، اور یہ محض سرکشی اور اس نعمت پر حسد کی وجہ سے تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا تھا کہ اس کی قربانی کو شرف قبولیت عطا فرمائی تھی،
کیونکہ اس نے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تھی۔ اور اس طرح مقتول، جس کو قتل کیا گیا، گناہوں کی معافی اور جنت میں داخلے کی وجہ سے کامیاب ہو گیا، اور قاتل نامراد ہوا۔ تو ان آیات میں یہود کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ حسد کرتے رہیں گے تو دنیا آخرت میں ان کا انجام برا ہوگا۔ معلوم ہوا ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی۔ اب کیوں نہیں ہوئی؟ یقیناً اس میں اخلاص کی کمی تھی، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنا اخلاص زیادہ کرتا، اس پر محنت کرتا، اس نے کیا کہا کہ جس کی قربانی قبول ہو گئی بے شک وہ میرا بھائی ہے، لیکن میں اسے قتل ہی کر دوں گا۔ یہ ہوتا ہے حسد۔ کسی کی نعمت پر حسد کیا ہے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے اور چھن کر میرے پاس آ جائے، لیکن بدلے میں دوسرے بھائی نے کیا کہا؟ بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ یعنی اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یقیناً تقوی کی کمی ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ مخالفین ہر طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جائیں، ارادہ کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 11 میں آپ پڑھ کر آئے ہیں، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کی حفاظت فرما رہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت کو تسلی دینے کے لیے کچھ واقعات بیان فرمائے گئے ہیں، جن سے بتانا یہ مقصود ہے کہ جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے دینی اور دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہے، لوگ اس سے ہمیشہ حسد سے پیش آتے رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کی مخالفت بھی حسد پر مبنی ہے، لہذا غم نہ کیجیے۔ اور اب یہاں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جس میں ایک ایسی مثال سامنے لائی گئی ہے، ایک بھائی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے محض حسد کی بنیاد پر۔ مختصراً یہ کہ ان تمام واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بتانا مقصود ہو کہ یہود اپنے گمان میں اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 18 میں آپ پڑھ کر آئے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ان کو فخر ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، یہ فخر ہے ان کے اندر، مگر کفر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے انبیاء کی اولاد ہونا بھی ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام جو کہ نبی تھے، ان کے 2 بیٹوں کا قصہ گواہی کے طور پر لایا ہے۔ اور مقصد کیا ہے اس قصے سے؟ جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ حسد سے بچنا چاہیے۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، حدیث بتاتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد کیا ہے؟ کسی کی نعمت کو دیکھ کر خوش نہیں ہونا، بلکہ غم کا ہونا کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں آ گئی، کیسے آ گئی، اور اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اس سے چھن کر میرے پاس آ جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے حسد ایک ایسا قبیح گناہ ہے، بظاہر یہ دل میں پلتا ہے، لیکن جب یہ باہر آتا ہے تو بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، جیسے قتل۔ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ظلم سے قتل کیا جاتا ہے، قاتل کے ساتھ اس کے خون ناحق کا بوجھ
آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا کام شروع کیا۔ یہ بھی سمجھ آیا کہ جیسے نیکی کی بنیاد رکھنے والے کو اجر ملتا ہے، گناہ کی بنیاد رکھنے والے کو گناہ بھی ملتا ہے۔ تو یہ پہلا قتل کیوں ہوا؟ حسد کی بنیاد پر۔ ہمیں محاسبہ کرنا ہے، اپنے سینے کو، اپنے دل کو حسد، بغض، کینہ جیسے گناہوں سے صاف کیجیے۔ یہ کرنے کا کام ہوتا ہے۔ کسی کی خوشی دیکھی ہے، اس کو دعا دیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ مالک کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، آپ اللہ سے مانگیے کہ جو اللہ اس کو عطا کر سکتا ہے وہ مجھے بھی عطا کرے گا، لیکن حسد نہیں کرنا۔ اور جو نیک ہوتے ہیں ان کے الفاظ کیا ہیں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے ہی قربانیاں قبول کرتا ہے۔ یعنی تم بھی اگر اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ سے ڈرو، تمہاری بھی قربانی قبول ہو جاتی۔ لیکن اس کو اس وقت یہ دعوت سمجھ میں نہیں آئی۔ جب حسد ہوتا ہے تو بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ لیکن حسد کی بہت ساری صورتیں ہمارے معاشرے میں پھر سامنے آتی ہیں۔ اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے، کسی کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، دعا دینی چاہیے، اور اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف اس لیے بڑھایا کہ مجھے قتل کرے، تو میں ہرگز اپنا ہاتھ تیری طرف اس لیے بڑھانے والا نہیں کہ تجھے قتل کروں۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یعنی وہ جو نیک تھا، متقی تھا، اس نے کیا کہا کہ میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تمہاری جانب نہیں بڑھاؤں گا۔ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو الگ بات ہے، کیونکہ اپنا دفاع تو ضروری ہے۔ اس پر امت مسلمہ کا بھی اجماع ہے۔ اگر مقتول بھی اپنے قاتل کو قتل کرنے کے پیچھے لگا ہو تو ایسی صورت میں دونوں جہنمی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ حضرت احنف بن قیس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ تو قاتل ہے، مقتول کا کیا قصور ہے؟ فرمایا، اس لیے کہ وہ بھی اپنے قاتل کے قتل پر حریص تھا کہ اگر اس کا وار صحیح لگ جاتا تو اس نے بھی قتل کر دینا تھا۔ متقی کا جواب کیا ہے کہ اگر تو مجھے مارنے کی کوشش بھی کرے گا، میں تیری طرف اپنے ہاتھ کو قتل کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عثمان غنی کے دور میں فتنے کے موقع پر کہا تھا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بے شک ان قریب ایک فتنہ رونما ہوگا کہ جس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ عرض کی، اللہ کے رسول علیہ السلام، اگر کوئی شخص میرے گھر میں داخل ہو کر میری طرف اپنا ہاتھ دراز کرے تاکہ مجھے قتل کر دے تو آپ نے فرمایا اس صورت میں آدم کے بیٹے کی طرح ہو جانا۔
یعنی جس نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ لے کر لوٹے۔ یہ ساری بات کون کر رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا، جس کو اسرائیلی روایات میں حابیل کے نام سے پکارا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں، میں نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھانا کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ لے کر لوٹے اور پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے، اور یہی ظالموں کی جزا ہے۔ میرا گناہ یعنی جو مجھے اس صورت میں ہوتا جب میں بھی تجھے قتل کرنے کی کوشش کرتا، یا پھر میرے گناہوں کا بوجھ بھی تجھ پر ہی ڈالا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ قیامت کے دن ظالم کو لایا جائے گا اور اس کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں، میں نے ہاتھ کیوں نہیں بڑھائے کہ تو میرا گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی لے کر لوٹے۔ معلوم ہوا، آپ غور کیجئے، دو بھائی ہیں اور حسد کی بنیاد پر قتل کر دیے۔ ایسے بھائی کو جو اتنا متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور وہ آخر تک کیا کہتا ہے کہ میں نے گناہگار نہیں ہونا، پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے گا، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور روایت ہے جسے حضرت ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے زبردستی 2 صفوں یا جماعتوں میں شامل کر دیا جائے، پھر کوئی شخص مجھے اپنی تلوار سے قتل کر دے، یعنی میرا دل نہیں تھا کہ میں جنگ میں جاؤں، یا کوئی تیر آئے اور مجھے قتل کر دے، تو میرا حشر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ ایسی صورت میں وہ جس نے تمہیں قتل کیا ہے اپنے اور تمہارے گناہ کو لے کر اللہ کے پاس لوٹے گا اور آگ والوں میں سے ہوگا، یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اس کے لیے اس کے نفس نے اس کے بھائی کا قتل پسندیدہ بنا دیا، سو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ گناہ کا حکم نفس بھی دیتا ہے، نفس نے آسان کر دیا کہ مار دو اس کو، اور اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت میں بھی سخت عذاب کا مستحق ٹھہرا، کیونکہ ہر بعد والے قتل کا گناہ اس کی گردن پر ہوگا۔ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے افسوس، ہائے بربادی، کیا میں اس سے بھی رہ گیا کہ اس کوے جیسا ہو جاؤں تو اپنے بھائی کی لاش چھپا دوں۔ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي، کہ میں اس قدر ناکام ہوں، کوا بہتر ہے، مجھے لاش کو چھپانا بھی نہیں آیا، لہٰذا وہ شرمندہ ہو گیا، شرمسار ہو گیا۔ اب وہ کوا آیا جس نے زمین کھودی،
یہ پہلا قتل تھا زمین پر۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کو کہ اب وہ لاش کے ساتھ کیا کرے۔ قطع رحمی بھی ہو گئی، ظلم بھی ہوا، سرکشی بھی ہوئی، قتل بھی ہوا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو داود کی روایت ہے، سرکشی اور قطع رحمی سے بڑھ کر اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں دینے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی جلد دیتا ہو۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، تو اللہ کے حکم سے ایک کوا آیا جس نے زمین کو کریدا، جس سے اس کو سمجھ آ گیا کہ میں نے اس طرح زمین میں جگہ بنانی ہے، کھودنی ہے، کریدنا ہے اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپانا ہے۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ اب وہ نادم کس بات پر ہوا؟ قتل پر نہیں۔ قتل پر نادم ہوتا تو توبہ کر لیتا۔ جتنے قاتل ہیں ان کا گناہ اس پر نہ ہوتا۔ وہ نادم اس بات پر ہوا کہ بھائی کے مرنے پر نہیں، اس کو ٹھکانے لگانے کی بات اس کو پہلے سمجھ کیوں نہیں آئی، اس پر نادم ہوا کہ ایک کوے سے میں سیکھ رہا ہوں کیسے کرنا ہے۔ کیونکہ اگر وہ قتل پر نادم ہوتا تو معافی مانگ لیتا، تو گناہ گار نہ رہتا اتنا کہ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان کا گناہ اسی شخص کے ذمہ ہے جس نے قتل بھی کیا ہے اور جس نے سب سے پہلا قتل کیا ہے، دونوں کے ذمہ ہے۔ اب آپ دیکھیے قتل اتنا بڑا گناہ ہے، نفس نے اس کو آسان بنایا، وجہ کیا بنی؟ حسد۔ بڑے سے بڑا گناہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا، بے شک حقیقت یہ ہے جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو زندگی دی اس نے تمام انسانوں کو زندگی دی۔ اور بلا شبہ ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے، پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے ہیں۔ کسی کو ناحق قتل کرنا اللہ کی نگاہ میں جرم عظیم ہے، کیونکہ قتل کی وجہ سے شر کا اور فساد کا جو خطرناک دروازہ کھلتا ہے اس کو بند کرنا مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے جن خاندانوں میں قتل و غارت پائی جاتی ہے، نسل در نسل یہ چیز ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم جاری کیا کہ جو کوئی کسی کو ناحق قتل کرے گا یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے ایسا کرے گا تو گویا وہ یہ سمجھے اس نے ایک جان کا قتل نہیں کیا، تمام انسانیت کا قتل کیا ہے۔ اور جو درگزر سے کام لے گا اور کسی ایک جان کو زندگی بخشے گا، گویا اس نے تمام لوگوں کی زندگی کا اپنے آپ کو سبب بنایا ہے۔ بلکہ شریعت نے ہمیں یہاں تک سکھایا ہے، بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہماری مساجد میں سے کسی مسجد سے یا بازاروں میں سے کسی بازار سے گزرے اور اس کے پاس تیر ہو تو تیر کو اچھی طرح سنبھال کر رکھے، یا پھر اس کا جو دھار والا اگلا حصہ ہے اسے مضبوطی سے تھامے، ایسا نہ ہو
کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، تیز دھار آلہ ہے، لوہے کی چیز ہے، اس کے ساتھ کسی مسلمان کی طرف اشارہ بھی نہ کیا جائے۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایک جان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قصاص رکھا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 179 میں آپ پڑھ چکے ہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے لیے قصاص میں اللہ نے زندگی رکھی ہے عقل والو تاکہ تم بچ جاؤ۔ بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی مظلوم قتل ہوتا ہے تو اس کے خون کا گناہ آدم کے پہلے بیٹے پر بھی لاد دیا جاتا ہے، کیونکہ وہی وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کو جاری کیا۔ اسی طرح نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، جب وہ مظلوم ہو تو ہم اس کی مدد کریں یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن جب وہ ظالم ہو تو اس کی مدد کرنا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور اگر ایک شخص کو مرنے سے بچا لیا تو پھر اس کا ثواب اتنا ہے گویا اس نے سب کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، اور البتہ تحقیق بنی اسرائیل کے پاس ہم نے رسول بھیجے واضح دلائل کے ساتھ، لیکن ان میں سے اکثریت نے بعد میں کیا کیا؟ زمین میں فساد کیا، حد سے بڑھ گئے۔ ان کو علم تھا کہ قتل نہیں کرنا، یہ حرام ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لڑائیاں بھی کرتے، قتل بھی کرتے، بلکہ انبیاء کا قتل کیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 84 اور 85 میں آپ نے یہ مضمون پڑھا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ میں اب ترجمہ نہیں پڑھوں گی کیونکہ یہ آیات آپ پڑھ چکے ہیں پہلے۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ان سے بھی یہی کہا گیا، قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ قتل کبیرہ گناہ ہے، وقتی طور پر انسان کو چاہیے وہ اپنے غصے کو قابو کر لے اور اپنے نفس کے لیے کبھی بھی ایسا نہ بنے کہ نفس اس کے لیے گناہوں کو آسان کر دے، اور اسی طرح حسد جیسا گناہ اپنے اندر آنے ہی نہ دے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کو بھی یہی سمجھایا تھا لیکن وہ باز نہیں آئے، مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے، لہٰذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف
او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظیم۔ ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی ہے کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے یا پھر انہیں بری طرح سولی دیا جائے، یا ان کے ہاتھوں اور پاؤں مختلف سمتوں سے بری طرح کاٹے جائیں، یا انہیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام نافذ کرنے والی ہے، اور اسلام کی اس سرزمین میں ڈاکہ ڈالتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ حاکم وقت ان 4 سزاؤں میں سے کوئی بھی سزا انہیں دے سکتا ہے، مثلا قتل کرنا، سولی دینا، ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹنا، سرزمین سے نکال دینا، جو چاہے سزا دے سکتا ہے۔ یقتلو، یہ باب تفعیل کی وجہ سے معنی میں زیادتی کے اظہار کے لیے ترجمہ میں بری طرح کا اضافہ کیا گیا ہے کہ بری طرح قتل کرنا۔ اسی طرح یصلبو اور تقطع ایدیہم میں بھی باب کا خیال رکھا گیا ہے، اس لیے معنی کیا گیا ہے بری طرح سولی دینا، تاکہ عبرت ہو جائے، باقی یہ کام نہیں کریں گے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، ایک خاندان کے 8 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ بعد میں مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی اور وہ بیمار ہو گئے۔ تب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بیماری کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ہمارے چرواہے کے ساتھ اونٹوں کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے تاکہ ان کا پیشاب اور دودھ استعمال کرو؟ انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ مدینہ سے باہر چلے گئے، وہاں انہوں نے اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پیا تو وہ تندرست ہو گئے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو بھگا کر واپس لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری جائیں، جیسے انہوں نے چرواہے کو مارا ہے اسی طرح ان کو مارا جائے اور انہیں دھوپ میں پھینک دیا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا یہاں تک کہ وہ سب مر گئے۔ یہ قصاص تھا، بخاری کی روایت ہے۔ انہوں نے چرواہے کو ایسے ہی مارا تھا، قصاص لیا گیا تاکہ اندازہ ہو جائے آئندہ کوئی ایسا نہ کرے۔ ایک اور چیز سمجھ آئی کہ اونٹ کا پیشاب بیماری میں استعمال کیا جا سکتا ہے، شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یعنی انہیں قتل کرنا، تختے پر لٹکا دینا، ہاتھ اور پاؤں کا مخالف سمت سے کاٹنا اور جلاوطن کرنا، اس دنیا میں لوگوں کے سامنے یہ ذلت اور رسوائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے لیے قیامت کے دن جو عذاب تیار کیا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ ہم سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بیعت لی جس طرح خواتین سے بیعت لی تھی، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، چوری نہ کریں، بدکاری نہ کریں، اپنے بچوں کو قتل نہ کریں اور ایک دوسرے پر بہتان نہ لگائیں۔ پھر فرمایا، جو اس وعدے کو نبھائے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے،
اگر کسی نے ان میں سے کسی بھی جرم کا ارتکاب کیا اور اسے اس کی سزا مل گئی تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جس کی اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی فرمائی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو اسے عذاب دے اور اگر چاہے تو اسے معاف کر دے۔ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ اور اسباب نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفلس میری امت میں قیامت کے دن وہ ہوگا جو نماز روزہ زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں ایک کو گالی دی ہوگی، دوسرے پر الزام لگایا ہوگا، تیسرے کا مال کھایا ہوگا، کسی اور کا خون کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، پھر ان لوگوں کو یعنی جن کو اس نے دنیا میں ستایا اس کی نیکیاں مل جائیں گی، اور جو اس کی نیکیاں اس کے گناہ ادا ہونے سے پہلے ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی، آخر کار وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ لہذا قتل کرنا، مارنا، حق کھانا، بہتان لگانا، یہ سب اسلام میں جائز ہی نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں کوئی گناہ کرے اور اسے اس کی سزا مل جائے تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا عادل ہے، وہ اپنے بندے کو اس کی دوبارہ سزا نہیں دے گا۔ جب حد لگ جاتی ہے نا تو وہ کفارہ ہوتی ہے۔ اور جو شخص دنیا میں کوئی گناہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرما لے اور اسے معاف فرما دے تو وہ ذات اس بات سے بہت بالا ہے کہ جس خطا کو اس نے معاف فرما دیا ہو پھر اس کی اسے سزا دے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب حد لگتی ہے تو وہ کفارہ ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ گناہ ہو گیا، کسی کو معلوم نہیں ہوا، انسان کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے سچے دل سے، 2 رکعت ادا کرے، نفل پڑھے اور آئندہ کبھی وہ گناہ نہ کرے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پاؤ، کہ جان لو فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کا قصور معاف کر دیا جائے گا اور انہیں یہ سزائیں نہیں دی جائیں گی، کیونکہ ان کا گرفتار ہونے سے پہلے از خود اپنے آپ کو حوالے کر دینا یہ معنی رکھتا ہے کہ انہوں نے جرائم سے توبہ کر لی ہے۔ لیکن پھر اس بات میں اختلاف ہے کہ سزاؤں کی معافی کے ساتھ انہوں نے قتل کر کے یا پھر مال لوٹا ہو یا پھر عزت خراب کی ہو، کیا یہ جرائم معاف ہو جائیں گے یا ان کا بدلہ لیا جائے گا؟ بعض علماء کے نزدیک ان کا قصاص لیا جائے گا۔ گرفتاری کے بعد توبہ سے جرائم معاف نہیں ہوں گے، وہ بندہ سزا کا مستحق ہوگا۔ یعنی محاربین اگر ہاتھ آنے سے پہلے توبہ کر لیں تو آیت میں ذکر کی گئی حد ساقط ہو جائے گی۔ اگر وہ کافر ہوں گے تو اسلام لانے کے بعد بھی یہ حد ساقط ہو جائے گی۔ اگر مسلمان ہوں گے تو بھی آیت میں مذکور تمام حدود ساقط ہو جائیں گی، لیکن گرفتار ہونے کے بعد توبہ سے جرائم معاف نہیں ہوں گے، وہ مستحق سزا ہوں گے۔ الا الذین تابوا، اس آیت سے 2 معنی ہی ثابت ہوتے ہیں، 2 آراء ہیں بعض علماء کے نزدیک۔ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، بے شک توبہ کر لیے قصاص ہوگا۔ اور دوسرا، جیسے امام ابن کثیر ہے، امام شوقانی ہے، ان کا رجحان اس طرف ہے کہ مطلقاً توبہ کر لیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اپنے آپ کو انہوں نے خود حوالے کر دیا توبہ کر کے،
لیکن اگر ان کو پکڑ لیا، وہ بھاگ رہے تھے، چھپ رہے تھے، ان کو پکڑ لیا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم نے توبہ کر لی، اب جرائم معاف نہیں ہوں گے، اب سزا بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔